حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی عصر سے پہلے ایک سجدہ پالے اس سے پہلے کہ سورج غروب ہو تو اسے چاہیے اپنی نماز کمپلیٹ کرے، اور جو صبح فجر سے پہلے سجدہ پالے سورج نکلنے سے پہلے، یعنی فجر میں سجدہ پالے سورج نکلنے سے پہلے تو اسے چاہیے اپنی نماز کمپلیٹ کرے۔ اب یہ جو حدیث ہے نا، اس میں تو صاف طور پہ بتایا ہے کہ ایک رکعت، کیونکہ سجدہ سے رکعت کمپلیٹ ہوتی ہے نا، تو وہ جو پہلے والی حدیث تھی نا، من ادرک رکعتن قبل طلوع الشمس فقد ادرک الفجر، جس نے رکعت پالی سورج طلوع ہونے سے پہلے تو اس نے فجر کی نماز پالی۔ ادھر توجہ، اس میں میں نے بتایا تھا امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی اس کا کیا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ جو نابالغ بالغ ہو گیا، جو غیر مسلم مسلمان ہو گیا، جو حائضہ عورت پاک ہو گئی، اتنی دیر میں جتنی دیر میں وہ نماز کی نیت باندھ سکتی تھی تو اس نے نماز کا ٹائم پا لیا۔ تو ٹائم پا لیا کا مطلب یہ ہوگا رکعت کنایہ ہے دخول فی الصلاۃ سے، کہ اتنا ٹائم کے رکعت کنایہ ہے نماز سے، نماز کا ٹائم پالے، اور ادرکہ کا معنی ہے کہ اس پر وہ نماز فرض ہو گئی۔ سمجھ رہے؟ باقی جو دوسری حدیث ہے جس میں اس حدیث میں وہ تعویل نہیں چلے گی، اس میں صاف الفاظ ہے کہ جسے ایک سجدہ پا لیا فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، سے چاہیے کہ وہ اپنی نماز مکمل کرے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے اس دوسری حدیث کو منسوخ قرار دیا ہے۔ پہلی والی کا تو دوسرا مفہوم بیان کیا نا، وہ جو انہوں نے مفہوم بیان کیا، اور یہ دوسری والی کو انہوں نے منسوخ قرار دیا۔ منسوخ کس حدیث سے قرار دیا؟ وہ ان تمام احادیث سے جن میں مکروہ وقت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہاں بہت سارے اشکالات ہوتے ہیں۔ ایک اشکال تو یہ ہوتا ہے کہ جن احادیث میں مکروہ وقت میں نماز پڑھنے سے منع قرار دیا، اگرچہ وہ ٹھیک ہے، بہت مشہور صحاح کی احادیث ہے، لیکن احناف کا اصول یہ ہے کہ النہی عن التصرفات الشرعیہ یقتضی مشروعیتہا، کسی شرعی عمل سے جب روکا جائے گا نا تو یہ اس کی علامت ہے کہ وہ شرعی عمل درست ہو جائے گا، تبھی تو روکا جا رہا ہے۔ تو جب مکروہ وقت میں نماز سے ہمیں روکا جا رہا ہے تو یہ اس کی علامت ہے، اس وقت نماز ادا ہو جاتی ہے، البتہ گناہ ملتا ہے، نماز ادا ہو جائے گی البتہ گناہ ملے گا۔ تو جب ایک آدمی نے طلوع آفتاب سے پہلے نیت باندھ لی اور درمیان میں آفتاب طلوع ہونے لگا، اگر ہم اس کو یہ حکم دیتے کہ نماز توڑ دو تو عمل بالکل باطل ہو رہا ہے، فاسد نہیں ہو رہا۔ لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یعنی نماز تو باطل ہوگی تو توڑ ہی دیں گے نا اس کو، کیونکہ باطل کا مطلب تو کل ادا نا، وہ اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ نماز ہو جائے گی، تو اس کا مطلب یہ کہ ہو تو جا رہی ہے نا نماز اس میں، بھئی ایک رکعت آپ طلوع آفتاب سے پہلے پڑھو، ایک رکعت طلوع آفتاب کے بعد پڑھو، تو نماز ہو تو جائے گی، فاسد ہوگی یہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو فاسد ہونا باطل ہونے سے تو بہرحال بہتر ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز کو توڑ دیں اور بالکل وہ ایک رکعت جو آپ نے پڑھی تھی وہ کیا ہو جائے؟ باطل۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو باطل ہونے سے بچانے کے لیے فاسد طور پہ پڑھ لیں۔ تو لا تبطلوا اعمالکم بھی تو ہے نا قرآن میں کہ اپنے عمل کو باطل مت کرو، تو وہ بھی تو آیت اس حدیث سے، یعنی آپ نے جو لاجک پیش کی ہے تو قرآن کی آیت اس سے بھی تو ٹکرا رہی ہے نا۔ تو اس کا جواب حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بوادر النواظر پر اس پہ بڑی زبردست بحث کی ہے، ان کا رسالہ ہے نا، بہت خاندانی رسالہ ہے مولانا شرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں عربی میں انہوں نے حضرت اس پہ رسالہ لکھا ہے، اس میں اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ وقت میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، تو یہ نہیں نفی کے معنی میں ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ تصرفات شرعیہ سے ممانعت یہ مشروعیت ہی کی، یہ اکثری قاعدہ کلی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ بہت سی روایات میں لا صلاۃ کے الفاظ بھی ہیں کہ جو طلوع آفتاب کے وقت نماز پڑھتا ہے لا صلاۃ، اس کی نماز سرے سے ہوتی نہیں ہے۔ تو اگرچہ لا نفی جنس بھی بعض دفعہ مشروعیت کی نفی کے لیے ہوتی ہے، مشروعیت کی نفی کے لیے نہیں ہوتی، کمال کی نفی کے لیے ہوتی ہے، لیکن دونوں طرف جب احادیث ہے تو کہتا ہے کہ ہم نے نماز کو اگر ہم بالکل باطل قرار دے تو اس کی قضا لازم آئے گی، باطل قرار نہ دے تو قضا لازم نہیں آئے گی۔ تو احتیاط کا تقاضا یہ کہ باطل قرار دیا جائے تاکہ مبتلا بھی پر قضا لازم۔ تو احتیاطاً ہم نے طلوع آفتاب کے وقت نماز کو فاسد کہنے کے بجائے احتیاطاً ہم نے باطل کہا ہے، یہ انہوں نے اس کا جواب دیا ہے، سمجھ رہے ہو۔ لیکن بہت سارے اشکالات پھر بھی ہوتے ہیں۔ اشکالات یہ ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا کہ
من ادرکا جو سردہ پالے طلوع آفتاب سے پہلے فلیتم صلاتہ سے چاہیے کہ اپنی نماز مکمل کرے. تو اس حدیث کی کوئی مزیدار تعویل بنتی نہیں. یہ تو صاف طور پہ حکم ہے نا کہ کمپلیٹ کر لے اس کی نماز. یہی وجہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی حنفیہ میں اسی کے قائل ہیں کہ اگر کسی نے نیت باندھ لی اور اسے پتہ چلا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے تو وہ نماز توڑے نہیں بلکہ کمپلیٹ کرے وہ نماز. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ احادیث جن میں اس وقت میں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے تو ان پر بھی عمل کرے اور اس حدیث پر بھی عمل کرے. دونوں پر ایسے عمل ہوگا کہ اسی وقت توقف اختیار کر لے, یعنی نماز کو توڑے نہیں بلکہ نماز میں رک جائے, خاموش کھڑا رہے. جب سورج ایک نیزے تک بلند ہو جائے نا اور مکروہ گزر جائے تو پھر آگے نماز کو کنٹینیو کرے. تو امام یوسف کا قول دلائل کے لحاظ سے بہت مضبوط ہے. اس میں حنفیہ کا مشہور قول تو یہی کہ نماز بس توڑ دینا, لیکن امام یوسف کا قول اس میں دونوں طرح کی احادیث میں جمع ہو رہا ہے. سمجھتے ہو؟ دوسری بات یہ کہ بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے فلیتم صلاتہ کہ وہ اپنی نماز کمپلیٹ کرے, تو کہتے ٹھیک ہے نماز تو کمپلیٹ کرے گا لیکن یہ نماز فرض نہیں ہوگی, نفل بن جائے گی. کیونکہ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ بطور فرض کے کمپلیٹ کرے. حدیث میں تو ہے کہ اس کو باطل ہونے سے توڑنے سے بچانے کے لیے کیا ہے, کمپلیٹ کر لے, تو وہ نفل بن جائے گی, بعد میں فرض نماز لوٹا لے. لیکن اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ لم یفت صلاتہ, جس نے ایک رکعت طلوع آفتاب سے پہلے پالی تو اس کی نماز فوت نہیں ہوئی ہے. تو اس کا جواب پھر وہی ہے کہ اس کی نماز فوت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز کا ٹائم فوت نہیں ہوا. اب سوال وہی ہوتا ہے کہ اتنی گھما پھرا کے آپ تعویلات کر کیوں رہے ہیں؟ گھما پھرا کے تعویلات اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک حدیث تو یہ ہے جس میں نہیں طلوع آفتاب کے وقت نماز سے منع کیا گیا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا بھی امام شافعی نے بڑا خاندانی جواب دیا ہے کہ بھئی حدیث میں طلوع آفتاب کے وقت سے نماز سے روکا گیا ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ فجر میں اتنی تاخیر کرو کہ طلوع آفتاب کے وقت آپ نماز پڑھو, اس سے پہلے ایک رکعت پڑھو. یہ تو حدیث میں اتفاق سے کبھی ایسا ہو جائے. یعنی دونوں طرح کی احادیث میں جو تطبیق امام شافعی نے جو طریقہ اختیار کیا وہ بہت واضح ہے. وہ کہہ رہے ہیں جن احادیث میں آتا ہے کہ اس وقت نماز حرام ہے تو مطلب یہ کہ اتنی تاخیر نماز میں جائز نہیں ہے. کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ فجر کو اتنا ڈیلے کرے کہ ایک رکعت کا ٹائم باقی رہ جائے. لیکن اگر کبھی اتفاق سے ایسا ہو گیا, اس کو پتہ ہی نہیں چلا اور نماز شروع کر دی اس نے, یہ قضا ہونے کا ٹائم ہے, آنکھ نہیں کھلی, تو بالکل قضا کرنے سے بہتر ہے کہ ایک رکعت ہی پڑھ لے اور باقی رکعت وہ کمپلیٹ کر لے. تو گناہ تو ہوگا تاخیر کی وجہ سے, لیکن اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا تو حدیث کے مطابق پھر وہ نماز کو مکمل کر لے, نماز میں مزید تاخیر نہ کرے. سمجھتے ہو؟ تو اس حدیث دونوں جو حدیثوں میں ٹکراؤ تھا نا, وہ دوسرے جمہور کے مذہب پر تو کوئی اشکال ہوتا ہی نہیں ہے. تو آناف نے یہ جو اتنی تعویلات کی ہے نا, اصل میں ایک اور حدیث ہے جو اس حدیث کے اگینسٹ ہے. وہ حدیث ہے لیلۃ التعریس والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا, پڑاؤ ڈالا, تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اذان کہیں, کسی کی بھی آنکھ نہیں کھلی. تو سورج کی جب کرن چہرے پر لگی ہے تو آنکھ کھلی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فجر نہیں پڑھی. بلکہ حدیث الفاظ ہے حتی اذا ارتفعت الشمس. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب سورج بلند ہو گیا, تو جو مکروہ وقت ہے نا وہ گزر گیا, تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ وہ تو حدیث میں آتا ہے کہ یہاں چونکہ شیطان کے اثرات ہیں, نماز شیطان کی وجہ سے قضا ہوئی ہے نا, تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ سے کوچ فرمایا. اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں طریق حدیثیں, شیطان کے اثرات ہونے سے تو معمولی سا کوچ کرنا بھی کافی تھا, لیکن حدیث میں الفاظ کے ارتفاعت الشمس, سورج کے بلند ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا. ورنہ شیطان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں اور بھی موقع پر حاضر ہوئے, مگر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو موقوف نہیں کیا. مشہور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا شیطان نماز میں میرے پاس آیا, میں اگر چاہتا تو اس کو باندھ دیتا رسیوں سے اور بچے پھر اس کے ساتھ کھیلتے, لیکن مجھے سلیمان علیہ السلام کا عہد یاد آیا کہ جنات اللہ نے کس کے قابو میں دیے تھے, سلیمان علیہ السلام کے قابو, اس لیے میں نے اس کو قید نہیں کیا. تو وہاں واضح بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی کیونکہ وہ مکروہ وقت تھا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز جب قضا ہو گئی تو پھر احتیاط اسی میں کہ مکروہ وقت میں نہ پڑھی جائے. سمجھ رہے ہو؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ جب نماز قضا ہی ہو گئی تو اب مکروہ وقت میں پڑھنا تو ٹھیک ہے, نہیں ہے, بات تو اس کی ہو رہی ہے کہ ابھی قضا ہوئی نہیں ہے, ایک رکعت آپ کو طلوع آفتاب سے پہلے مل گئی ہے. آپ لوگ کے نہ اشکال سمجھ میں آ رہا ہے نہ جواب سمجھ میں آ رہا ہے. بیٹھے میں ایسے جیسے علمی ذوق ہوتا ہے نا تو انسان کو پڑھنے کا مزہ دیا. مجھے تھکا ہوا گھنٹہ ہے, ہم آپ 7واں گھنٹہ
سب سے تھکا ہوا گھنٹہ یہی ہے نا, تھکے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت, تو یہ پہلا گھنٹہ ہونا چاہیے. ہاں تو کیا کرے, اشکال جواب تو یہی تو ہے نا, یہی تو ہوتا ہے, اشکال ہے تو جواب, اشکال ہے تو جواب ہے. تحقیقات تو اسی کو کہتے ہیں. اور میں تو بہت مختصر کر کے بتا رہا ہوں, کیونکہ میں اگر پوری ڈیٹیل پورا 2 مہینے اسی میں لگ جائیں, تو میں تو خلاصے کے طور پر بیان کر رہا ہوں. آگے چلو, اس کا جواب یہ ہے کہ دوسری حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے, من نسی عن صلاۃ او نام عنہا فلیصلیھا اذا ذکرھا فإن ذلک وقتھا. اور ایک حدیث میں آتا ہے فإن ذلک کفارۃ لھا, کہ جو نماز بھول جائے یا سو جائے تو جب اس کی آنکھ کھلے گی یا جب اس کو یاد آئے گا تو اس وقت فوراً پڑھے, وہ یہی اس کا ٹائم ہے اور یہی اس کا کفارہ ہے کہ فوراً پڑھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جمہور تو اسی کے قائل ہے کہ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھولے تو وہی وقت ہے, اس وقت نماز پڑھنا فرض ہے آپ کے اوپر. احناف کہتے ہیں کہ شرعی ضرورت کی وجہ سے تو ڈیلے کیا جا سکتا ہے, کیونکہ قضا ہو گئی ہے. جب شرعی ضرورت نہ ہو تو اس وقت پڑھنا واجب ہے. یعنی تھوڑی سی احناف نے گنجائش دی کہ قضا تو چونکہ ہو ہی گئی ہے تو کوئی شرعی ضرورت ہو تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بہرحال اس وقت قضا واجب ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلی تھی سورج کی کرن کے ساتھ, تو حدیث کے مطابق وہی وقت تھا فجر کا, فإن ذلک وقتھا, وہی وقت تھا فجر کا. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں نماز نہیں پڑھی ہے. تو یہ بہت مضبوط دلیل ہے کہ خود آپ نے ترغیب دی ہے کہ وہی وقت ہے اور وہی کفارہ ہے اس کا, اس کے باوجود آپ نے اس کو نماز کو ڈیلے کیا ہے. یہ بہت مضبوط دلیل ہے. تو اب خلاصہ کلام کا یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس پہ بحث کی ہے نا بوادر النوازل, وہ بڑی جاندار ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں, دونوں حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی. کون سی؟ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ, یہ جو آج ہم نے بخاری کی حدیث پڑھی, مشکات کی حدیث نمبر 602, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سجدہ آپ طلوع آفتاب سے پہلے پا لے تو اسے چاہیے کہ نماز مکمل کرے. اس حدیث کا سیدھا مطلب بغیر تعویل کے یہی ہے کہ وہ ایسا کر لے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ گوائے کرائنی بات کو وہ ایسا کر لے. دوسری حدیث جن میں مکروہ وقت میں نماز سے منع بھی کیا ہے, اور لیلۃ التعریس والی حدیث کہ اگرچہ وہ وقت تھا نماز کا, کیونکہ آنکھ بعد میں کھلی نا, وہاں جان کے تاخیر تھوڑی ہے, وہ وقت تھا اور حدیث کے مطابق وہی ادا وقت ہے. اس کے باوجود اس وقت میں نہ پڑھنا, حالانکہ نبی کے حکم کے مطابق اس میں نماز پڑھنا واجب تھا, پھر بھی نہ پڑھنا, تو وہ حدیث بالکل اس حدیث سے ٹکرا رہی. تو اب یہاں پر احناف نے یہ کیا ہے, انہوں نے کہا دونوں حدیثیں ٹکرا رہی ہیں, تو جو حدیث قیاس کے موافق ہوگی جس وقت ہم اس کے معنی کو لیں گے. تو قیاس کو یہاں حدیث پہ نہیں ترجیح دی جا رہی, بلکہ قیاس بھی تو شرعی حجت ہے نا, تو جو قیاس جس وقت جس حدیث کے موافق ہو اس کو لے لیں گے اور دوسری کو چھوڑ دیں. تو انہوں نے کہا کہ فجر کی نماز میں جب ایک شخص طلوع آفتاب سے پہلے, جب فاسد وقت نہیں ہے, بالکل صحیح وقت ہے, اس وقت نماز شروع کرتا ہے, تو طلوع آفتاب تک اگر اس کو گھسیٹتا ہے نماز کو, یعنی لمبا گھسیٹنا تو نہیں کہہ رہے, لمبا کرتا ہے نماز کو, تو نماز کے دوران فاسد وقت آ رہا ہے, تو بنا اس کی صحیح تھی تو بنا الفاسد علی صحیح ہو جائے گی, یعنی فاسد کی بنا ہو رہی ہے کس پر؟ صحیح پر ہو رہی ہے. تو یہ قیاس کے حساب سے یہ کیا ہے؟ نماز فاسد ہونی چاہیے کہ آپ نے جس کامل شروع کی ہے تو اس کو, وہ دیکھو یہ منت کی طرح ہوتی ہے نا نماز بھی, کہ منت بعض دفعہ زبانی ہوتی ہے, بعض دفعہ عملی ہوتی ہے. تو عملی طور پر جو آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کے اپنے اوپر جس نماز کو واجب کیا تھا اسی کو کمپلیٹ کرنا آپ پر لازم تھا, تو آپ نے صحیح وقت میں شروع کی, تو فاسد وقت میں ختم کرنے سے کیا ہو رہا ہے؟ ایک رکعت فاسد ہو رہی ہے, ایک رکعت. تو تحریمہ جو تھی نا, جو بنا تھی نماز کی, وہ صحیح تھی, اور اس بنا پر آپ فاسد کی بنا کر رہے ہو. تو قیاس کے مطابق جب وجب کاملاً تو ادیہ کاملاً, جب کامل طور پہ واجب ہوئی ہے, جو چیز آپ پر جیسے واجب ہوتی ہے تو اسی طرح اس کی ادائیگی واجب ہوتی ہے. اور عصر میں جب آپ نے مکروہ وقت میں شروع کی تو اس کی بنا ہی فاسد تھی, تو فاسد کی بنا فاسد پر ٹھیک ہے. تو احناف نے یہاں کیا کیا ہے؟ احناف نے کہا کہ عصر کی نماز میں ہم اس حدیث پر عمل کریں گے, فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ, کہ جو شخص جو ہے ایک رکعت طلوع غروب آفتاب سے پہلے پالے, اسے چاہیے کہ اپنی نماز مکمل کرے. تو عصر میں ہم نے اس حدیث کو لیا اور فجر میں ہم نے وہ والی حدیث کو لیا. یہاں اہل حدیث حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ قیاس کو لے رہے ہو, حدیثوں کو چھوڑ رہے ہو. تو ہم کہتے ہیں ہم حدیث کو نہیں چھوڑ رہے, ہم قیاس کی بیس پر ایک حدیث کا حکم لے رہے, یعنی قیاس وجہ ترجیح ہے, یہ دونوں حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. تو جو حدیث
قیاس کی بیس پر ہم نے عصر کی نماز میں یہ والی حدیث لی اور قیاس کی بیس پہ عصر کی نماز میں ہم نے اس حدیث کو ترجیح دی. تو یہ حناف کے مذہب کا خلاصہ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس بارے میں چونکہ بہرحال جمہور کے دلائل ظاہری لحاظ سے بہت مضبوط ہے، بہت زیادہ آپ گہرائی میں جاؤ گے تو ایک الگ بات. اس لیے خود حنفیہ ہی میں ہمارے بعض فقہا نے اس میں شافعی مذہب پہ فتویٰ دی ہے. یہی وجہ ہے کہ علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شافعی مذہب پہ فتویٰ دیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ علامہ شبیر احمد عثمانی نے بھی شافعی مذہب پہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک رکعت، یعنی اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ فجر میں اور عصر میں اتنی تاخیر جائز نہیں ہے. یہ تو امام شافعی بھی اس کے قائل ہے نا کہ آپ فجر اتنی دیر کر دیں کہ آپ طلوع آفتاب سے پہلے آپ نماز ہی کمپلیٹ نہیں کریں. لازم ہے آپ پر کہ آپ نے طلوع آفتاب سے پہلے سلام پھیرنا ہے. تو یہ جب اتفاق سے ایسا ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ تو علامہ شبیر احمد عثمانی فتح الملہم میں اور الکوکب الدری میں علامہ رشید گنگوہی کا فتویٰ یہی ہے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا رجحان بھی بین ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے فقہ حنفی یہ، لیکن اگر کوئی اس بارے میں فقہ حنفی کی رائے پر عمل نہیں کرتا تو دوسری طرف بھی بہت مضبوط دلائل ہے، وہ قابل ملامت حنفی ہو کے بھی اگر وہ اس پہ فقہ حنفی پر عمل نہیں کرتا تو وہ قابل ملامت نہیں ہے. سمجھتے ہوں گے نہیں سمجھتے تو وہ اسی رائے پر عمل کر لے تو بھی ٹھیک ہے. اور علامہ رشید گنگوہی نے تو